السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی جانب جو خاموشی سے مگر گہرے اثرات کے ساتھ قدرت، انسان اور جانوروں کے درمیان توازن بحال کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ہے پروجیکٹ نمبر 31، جسے ہم مشہون ڈیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ڈیم انتہائی پرکشش اور دلفریب پہاڑوں کے بیچ میں تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پہ ارد گرد بندہ قدرتی نظاروں اور سبزہ دیکھ کر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ یہ صرف پانی کے ذخیرے نہیں بلکہ زندگی کی امید ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جانور، چرند پرند اسی پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ سیرانما پہاڑی علاقوں میں جہاں پانی نایاب ہوتا ہے، اس طرح کے بارانی ڈیم خدا کی کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہی ڈیم نہ صرف جانوروں کا پیاس بجھاتے ہیں بلکہ پہاڑوں کے سرسبز ہونے کا سبب بھی بن رہے ہیں، اور یہی ڈیم وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ بارانی پانی سٹوریج اور اس طرح کے ڈیمز کی تعمیر سے ہم کافی حد تک برساتی نالوں کی جو زمینی کٹاؤ ہیں اس کو روک سکتے ہیں۔ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے، جو عرصہ دراز سے نیچے چلا جاتا رہا ہے، اس کا واٹر لیول ہم اوپر تک لے کے آ سکتے ہیں۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو بارانی پانی سٹوریج کو اہم بناتی ہے۔ آج پاکستان جیسے ملک میں جہاں پانی کا بحران دن بدن بڑھ رہا ہے، وہاں اس طرح کے پروجیکٹس جو ہمیں محفوظ مستقبل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بارانی ڈیمز کے قیام سے ایک تو زیر زمین پانی کو ہم اوپر لے کے آ سکتے ہیں، دوسرا زمینی کٹاؤ کو ہم بڑی حد تک روک سکتے ہیں، اور تھرڈ اس میں یہ ہے کہ جانور وغیرہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہی بارانی پانی جو ہے پہاڑوں میں سرسبزی کا سبب بھی بنتی ہے، اور اسی پانی کو اگر ہم زیادہ مقدار میں سٹور کریں تو ایگریکلچر کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے متعدد فوائد ہیں، جن سے اگر ہم لوگوں نے مستفید ہونا ہے تو ہمیں باقاعدہ طور پر اس پہ ورک کرنا ہوگا۔ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پوری دنیا میں اگر اس وقت پانی کا بحران آ رہا ہے تو اس پہ آبی ماہرین کی کیا رائے ہیں، ان کی رائے کو سمجھنا ہوگا۔ پچھلے سال 2024 کے گرمیوں میں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ راولپنڈی ڈویژن میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اس پانی کے حوالے سے۔ تو اگر ہم اب بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اور آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں، ہم نے اگر ان کو بہترین ماحول فراہم کرنا ہے تو ان کے لیے اقدامات کرنے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے جو ہمیں اٹھانا ہوگا وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے بارانی پانی کو پہاڑی ایریے میں جگہ جگہ پہ سٹور کرنا ہے، اس کے گرد شجرکاری کرنی ہے، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک بہترین ماحول فراہم کر سکے۔ اور یہ پروجیکٹ صرف اینٹ، مٹی، پتھر سے نہیں بنا، بلکہ ان میں ان تمام تر ہماری ٹیم کے ممبران کی محنت، لگن اور خلوص شامل ہے، جن کی بنیاد پر آج ہم ماشاءاللہ یہ 31ویں پروجیکٹس پر ورک کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سٹوریج ہے کہ لاکھوں لیٹر پانی انشاءاللہ اس میں سٹور ہوگا، اور امید ہے کہ جس طرح اس کا سٹوریج بنا ہے کہ اس میں 6 ماہ تک ہم پانی باقاعدہ طور پر سٹور کر سکتے ہیں، اور یہ پانی یہاں کے
جانور چرند پرند استعمال کریں گے، جو ایک طرح کا بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہی پانی ان پہاڑوں کے گرینری کا سبب بھی بنے گی۔ تو ناظرین، میری آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ آپ لوگوں نے پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ بارش پانی کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ لوگوں نے اس طرح کے تالاب بنانے ہیں۔ بالکل اگر بڑے سائز کے نہیں بنا سکتے تو کم سے کم چھوٹے سائز کے تالاب بنائیں، ان کے گرد شجر کاری کریں، اور اس میں کامیابی ہم تب مل سکتی ہے جب ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ایمانداری سے، محنت سے، لگن کے ساتھ اس پر ورک کریں، اور یہ سوچ کر کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہترین ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ ایک صاف، آلودگی سے پاک ماحول میں رہ سکے اور جی سکے۔ آج سے 50 سال پہلے ادوار کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ان کی ویڈیوز دیکھیں تو ہمیں ہر طرف پہاڑوں پہ خوبصورت درخت نظر آتے ہیں، جگہ جگہ یہ جو ڈیمز ہوتے ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئی نظر آتے ہیں، ایک خوبصورت ماحول نظر آتا ہے جو ایک بہترین نظارہ پیش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنی ہم لوگوں میں جدت آ رہی ہے، جتنی ہمارے تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس قدر ہم اپنے ماحول کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ جگہ جگہ درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، سوسائٹیاں بن رہی ہے، جنگلات کو ہم لوگ ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کے ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے ایک بہترین ماحول چھوڑا تھا، جنگلات چھوڑے تھے، پہاڑ مطلب درختوں سے ڈھکے بھرے پہاڑ چھوڑے تھے، لیکن ہم آج ان درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کچھ نہیں چھوڑ رہے، بلکہ ان کے مستقبل میں ہم ان کے لیے صرف بنجر زمین چھوڑے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے وہ اس وقت ایک مشکلات کا سامنا ہوگا۔ وہ ہمیں کس انداز میں یاد کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صرف بنجر زمینیں اور آلودگی سے السلام آئیے علیکم۔ آج ہمارے ساتھ کھٹک عہد کریں ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی ٹیم کہ انشاءاللہ آنے ماشاءاللہ والے آج وقتوں میں، 30ویں ڈیم آنے پر والے کام ہمارا شروع ہے، آپ دیکھ شجرکاری سکتے ہیں۔ مہم میں ہم لوگ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس ڈیم کی اپنی جان انشاءاللہ کا بہت کم ایک خرچے میں درخت لازمی لگائیں ہم یہ بہت بڑا منی اور ڈیم انشاءاللہ ماحول بنانے کو جا رہے ہیں۔ بہتر کرنے کے لیے ہر وہ اس ممکن کی کوشش تقریباً کریں پیچھے گے جو میں آپ کی جس میں ہمیں اس کی کامیابی مل سکے۔ اس لمبائی طرح بتاؤں، کے لمبائی برانی تقریباً پانی اس کی 400 سٹوریج میٹر، کا چوڑائی اس کی قیام تقریباً 400 عمل میٹر، پذیر میں لائیں گے۔ لمبائی اس اگر کی کوئی 400 سے خود زیادہ نہیں ہوگی، کر کم سکتے، نہیں کوئی ہوگی، پرسن کر رہا ہے اور تو ماشاءاللہ ہم لوگوں یہ نے اس کا بہت ہی کم ساتھ خرچے دینا میں ہے، بہت تاکہ بڑا منی صرف اس ڈیم مقصد انشاءاللہ کے لیے بنے گا۔ کہ یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ بھی ہو اور ایک جزاک اللہ بہترین ماحول کے جس قائم بھائی بھی نے ہو، اور اس اس ڈیم مقصد کے کے لیے ہمیں لیے فنڈ ہماری بھیجا ہے، خٹک گل ڈیولپمنٹ اللہ پاک فاؤنڈیشن ٹیم ان کے گھرانے میں خوشیاں عطا فرمائے، پورے ایک سال اللہ سے پاک ان کے اس طرح والدین کی کو مہم میں اس کا بڑھ اجر چڑھ عظیم کر عطا حصہ فرمائے۔ لے رہی ہے، جس میں اب تک ہم لوگ 35 پروجیکٹ مکمل کر چکے ہیں، اور صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بنجر زمینیں نہیں بلکہ سرسبز و شاداب پہاڑ دے سکیں، اور ایک بہترین ماحول ان کو فراہم کر سکیں۔ اور جو پانی کے حوالے سے ہم آج مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کم سے کم ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، جو ہم یہ پانی سٹور کر رہے ہیں، ان کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ اگلے 10 سال میں آئیں گے، تو وہ ہماری آنے والی نسلیں ان پروجیکٹ سے مستفید ہوں۔ ناظرین، تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جب تک ہم سب مل کر اس ماحول کا، اس مہم کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے تو کبھی بھی کامیابی ناممکن نہیں ہے۔ کامیابی تب ممکن ہے جب ہم سب خلوص نیت کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم لوگوں نے پانی کو ضائع نہیں کرنا، ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرنی ہے جو ہم سے ہو سکے۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس چینل کو آپ لوگوں نے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کرنا ہے، اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس مہم میں ہمارے ساتھ جڑ سکیں۔ اور آخر میں ان لوگوں کے لیے دعا کہ جو اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس کو، کہ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے، ان لوگوں کی رزق میں برکت عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ آخر میں پاکستان زندہ باد، خٹک بٹ پر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، پہند آباد۔ شکریہ۔